انڈیا کے چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بارے میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت بدھ کے روز ہونے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ انڈیا کی سب سے سینئر دفاعی اہلکار تھے۔ انہیں 2019 میں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور اس سے قبل وہ انڈیا کی 10 لاکھ افراد پر مشتمل فوج کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ 63 سالہ جنرل کی شہرت ایک بہادر فوجی اور متاثر کن کمانڈر کی تھی، جن کی کبھی کبھی سیاست پر تبصرے تنازعات کو جنم دیتے تھے۔ جنرل راوت 16 مارچ 1958 کو بانڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد انڈیا کی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک سیاستدان کی بیٹی تھی۔ اپنی فوجی تربیت کے دوران وہ بہترین کیڈٹ تھے اور نیشنل ڈیفنس کالج اور انڈین ملٹری اکیڈمی میں انہیں سوارڈ آف آنر سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے فورٹ لیمن ورتھ کنساس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آرمی کمانڈ اینڈ جنرل اسٹاف کالج کے ساتھ تربیتی کورس بھی مکمل کیا تھا۔ 1978 میں انہوں نے اپنے والد کی فوجی یونٹ 11 گورکھا رائفلز میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد وہ فوج میں کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کی مہارت اونچائی پر جنگ اور شورش کے خلاف آپریشن میں تھی۔ وہ ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے جنہوں نے اکثر ملک کے شور زدہ علاقوں میں یونٹوں کی کمانڈ کی تھی۔ 1980 کی دہائی میں جب وہ کرنل تھے تو انہوں نے چین کے ساتھ معاہدہ آرائی کے دوران شمال مشرق کی ریاست اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ اپنی بٹالین کی کمانڈ کی۔ 2015 میں جب وہ 3 کور کے انچارج تھے تو جنرل راوت نے کسی غیر ملکی سرزمین میں انڈیا کی طرف سے پہلی سرکاری طور پر اعلان کردہ سرجیکل اسٹرائیک شروع کی تھی۔ اس وقت انہوں نے میانمار کے اندر ان ناگا باغیوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک پیرا کمانڈو بٹالین کے دستے بھیجے تھے جنہوں نے انڈین فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ 2016 میں انہوں نے انڈیا کے 27ویں فوجی سربراہ کا عہدہ سنبھالا، جبکہ ان سے 2 سینئر افسران اس دوڑ میں تھے۔ اگلے ہی سال انڈیا نے ایک بین الاقوامی تنازع کو جنم دیا جب اس فوجی افسر کو تمغہ دیا گیا جس نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک شہری کو اپنی جیپ کے آگے باندھ کر جیپ چلائی تھی۔ جنرل راوت نے اس اقدام کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ غلیظ جنگ میں ایک جدت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہم پر پتھر پھینک رہے ہیں، لوگ ہم پر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں۔ اگر میرے آدمی مجھ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں تو کیا میں کہوں؟ بس مرنے کا انتظار۔ میں قومی پرچم کے ساتھ ایک خوبصورت تابوت لے کر آؤں گا اور عزت کے ساتھ آپ کی لاشیں گھر بھیجوں گا۔ کیا مجھے بطور چیف انہیں یہی بتانا ہے؟ مجھے وہاں تعینات اپنے فوجیوں کے حوصلے کو برقرار رکھنا ہے۔ 2019 میں نریندر مودی کی حکومت نے انڈیا کی بری، بحری اور فضائی فوج کے درمیان بہتر ہم آہنگی کام کرنے کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی پوزیشن قائم کی۔ نئے سربراہ کے پاس فوج کی فنڈنگ کا کنٹرول تھا۔ جب جنرل راوت نے چارج سنبھالا تو حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی سے مبینہ قربت کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی گئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کے کچھ بیانات انڈیا کی فوج کی غیر سیاسی روایات کے خلاف جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ آسام میں مسلم اکثریت آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی کی مقبولیت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، جس کے بعد اقلیتی رہنماؤں نے ان پر بی جے پی کی زبان استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ حالیہ مہینوں میں جنرل راوت فوج کو جدید طرز پر لانے پر توجہ دے رہے تھے اور ان کی قیادت میں تینوں افواج کے انضمام کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔